کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ عاص بن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کمبخت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو اس کو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال۔ میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ۔ واذا العشار عطلت، جانور۔ واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟
تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا, عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل, اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی. تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی, سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت, مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق, خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے, وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات, کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات, کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات, کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے, سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون, ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں, زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے, جب بڑا ظالم تھا, بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں, تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا, اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا, ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے دنیا کو بنایا, میں نے مٹایا, اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا, وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال, ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے, سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ, زمین ننگی ہوگی, کھلی, نہ پہاڑ, نہ صحرا, نہ دریا, نہ سمندر, نہ جھیل, نہ ساؤتھ پول, نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم, اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم, میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا, ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وَقُلٌ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا, آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو
खबर फटेगी, कबर फटेगी तो फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सोरे, कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप ना सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज़ और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े, क्या छोटे। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आएगा, फिर बाकियों को होश आएगा, फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहीम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर अल्लाह अपने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वज़ीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज़्ज़िन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज़्ज़िन को कपड़े पहनाएगा, फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुंज़ु अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अंसितू ली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ, रात को ज़िना हो रहा है पर्दे डाल रहा है, रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है पर्दे डाल रहा है, एक रात को नंगा नाच देख रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है अल्लाह पर्दा डाल रहा है, एक सच बोल के बेच रहा है अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबलस सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे, हम कहेंगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो। हाँ, ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, व बुर्रज़िल जहीम लिल गावीन। फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। फिर अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। वनदअल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ,
युजाउ बिब्ने आदम यौम अल-क़ियामा फ़यूक़फ़ु बैन यदै अल्लाह तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा। मेरे बंदे, तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या रब्बि जमाअतहु व सम्मरतहु व तरक्तहु अक्सर मा कान। या अल्लाह, वो तो मैं वहीं पनामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाज़त हो तो मैं ले आऊँ। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं, वो नहीं, अरे नहीं माज़ा क़द्दमता, जो पीछे छोड़ के आए हो मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है, लाओ भाई, उसकी अच्छाई भी लाओ, बुराई भी लाओ, नेकी भी लाओ, गुनाह भी लाओ, अच्छा भी लाओ, बुरा भी लाओ, झूठ भी लाओ, सच भी लाओ, आज लाओ। बंदगी भी लाओ, गफलत भी लाओ, जुल्म भी लाओ, अदल भी लाओ, हर चीज़ को तोलो। दुनिया में आप चीज़ें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा। हाय हाय, जिसके अमल घट गए और गुनाह बढ़ गए, तो अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन्न फलान मन फलान कद खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु व शक़िय शक़ाअन ला यसद बअदहु अबदा। फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां घट गईं, वो हार गया, वो हार गई, अब ये कभी कामयाब ना होगा। तो अल्लाह कहेगा खुदो हो, पकड़ो। तो पुलिस आती है, पकड़, हथकड़ी लगाती है। तो अल्लाह की पुलिस आएगी, वो कैसे पकड़ेगी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। तो अल्लाह की पुलिस आएगी तो मुजरिम को यहाँ से पकड़ेगी, यहाँ से, यहाँ हाथ डालेंगे यहाँ, और उसको ऐसे खींचेंगे ठक, तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे गिरेगा चक्कर खाता हुआ, फिर उठकर कहेगा रहम करो, रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें। तो सराबीलुहुम मिन क़तरान, आग का लिबास पहनाओ, व तग़शा वुजूहहुमुन नार, आग की टोपी पहनाओ। यौम नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, इन्हें भूखे प्यासे आग में डाल दो। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला अर्रहमान वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। नेकों के जाने का तरीका और होगा, नाफरमानों के जाने का तरीका और होगा। कोई औरत गलत होगी, हार जाएगी, तो उसको मुंह में हार नहीं डालेंगे, उसको सर की चोटी से पकड़ेंगे, बालों से, और उसको से झटका देंगे। तो ऐसे कलाबाजियाँ खाती हुई गिरेगी, कहेगी रहम करो, रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कहाँ से रहम कर। ये हारे हुए लोग हैं, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। और अगर उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं, ओहो, तो मेरा रब ऐलान, तो फरिश्ता ऐलान करेगा फलां फलां का बेटा कामयाब हो गया, नेकियां बढ़ गई, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मेरा रब कहेगा क्या कहेगा, कुरान से ही सुनो। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया, ये कामयाबी की निशानी, नेकियां बढ़ गई, तो एक नारा लगाएगा। आदमी जब खुश होता है तो नारे मारता है ना, जब ज़्यादा खुशी चढ़ती है तो नारे लगाता है। तो छोटे बच्चे भी खुश होते हैं तो चीखना शुरू कर दो, हू हा करते हैं। तो जब वो देखेगा कि मेरे लिए जन्नत हो गई, तो एक नारा लगेगा हो, तो कहेंगे तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ। तो उसके नारे को कुरान ने लफ्ज़ बना दिया, उसके नारे को कुरान ने लफ्ज़ बनाया। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आया, फ़यक़ूलु हो उमुक़रऊ किताबिया। वो एक नारा, ये जो हा उमन, ये लफ्ज़ ना, ये नारा है। तो हो, तो वो कहेंगे क्या हुआ, कहेगा इक़रऊ किताबिया, मेरा पेपर देखो, मैं पास हो चुका हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, मेरा पेपर देखो।
وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے۔ ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک مہینہ سیدھا اڑتا۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر میری کمائی ذاتی ہو، باپ سے نہ ملا ہو کچھ، میں نے خود کمایا ہو، تو میرے باپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے استعمال کر، قانون یہ ہے۔ اس نے آ کر شکایت کر دی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا بلاؤ اسے۔ انہیں پتہ چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی۔ تو انہوں نے کچھ اشعار کہے دکھ میں، درد میں۔ عرب کی فطرت میں شاعری تھی، ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا دودھ چھوٹتے ہی شعر کہتا تھا۔ جب وہ مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی نے نا اپنے بچے کے گلے میں کچھ شعر کہے ہیں، زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں کہے ہیں، تو آپ اس سے کہیے کہ پہلے وہ شعر سنو پھر تیرا کیس سنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں، صرف تیرے دماغ میں گھومیں؟ اللہ کہہ رہا وہ سناؤ، باقی بات بعد میں ہوگی۔ تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا، یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم کچھ دکھ بھری فریاد تھی جو زبان پہ نہیں آئی، بس دل کی دنیا میں ہی آئی اور وہیں دفن ہو گئی۔ آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا؟ کہاں اسے بھی سن لیا۔ کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وَإِذَا ذَاكَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَضَاضَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار لم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میرے نبی کے آنسو ٹپ 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 داڑھی تر ہو گئی۔ میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کر گیا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم تو تیرے لیے جیتے تھے، ٹورانٹو کے دھکے کھائے تیرے لیے، سردی کے تھپیڑے اور گرمی کی شدتوں کو برداشت کیا تجھے سکھ پہنچانے کے، اپنے دیش کو چھوڑا تمہارے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا، سب تیرے لیے تھا، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، بنایا تیرے لیے، گھر لیے تیرے لیے، بیلنس بنائے تیرے لیے، اپنے تو خواہشات کو سینے میں دفن کرنا شروع کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن کام کیا، ڈبل ڈیوٹیاں دی، تجھے اچھا گھر دینے کے لیے تیری ماں بھی جاب پہ لگی، تیرا باپ بھی جاب پہ لگا، اور ہماری جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے تیری ہڈیوں میں اترا۔ تو بیمار ہوتا ہم تجھ سے زیادہ بیمار ہوتے، تو روتا ہم تجھ سے زیادہ روتے، تو تڑپتا ہم تجھ سے زیادہ تڑپتے، تیری بیماری ہمیں پریشان کر دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، موت تو وقت پر آتی ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رلاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی، اور پھر ہماری جوانیاں ہم گھلتی گئیں اور تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا،
تو بڑھتا گیا ہم گھٹتے گئے، تو چڑھتا گیا ہم گرتے گئے، تجھ میں طاقت آئی ہم میں کمزوری آئی، تیری کمر سیدھی ہوئی تیرے باپ کی کمر جھک گئی، تو سرسبز درخت بنا اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خشک کروا بیٹھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، تجھے گود میں کھیل، تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی۔ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے ہم بوڑھے ہیں، اب تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا، جہاں ہم تمہیں بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے۔ لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا ابا کیا چاہیے، اماں کیا چاہیے۔ ایک دم تیری نظریں بدل گئیں اور تم نے کہنا شروع کیا، کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ۔ تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، میں ویسے ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ ہوں، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے۔ اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی تھا تو نوکر سے بھی تو اچھا سلوک کر لیا جاتا، اگر تو نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے۔ کیا دکھ بھرے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا دوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے درد کا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر یوں جھٹ کر دفع ہو جا، انت و مالک ابھی دور ہو جا میری نظروں سے دور، اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ۔ جعلت لك حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تیرے پیچھے۔ کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے مجھے اٹھا لے۔ کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ مجھے اٹھا لے۔ کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے۔ یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں، وہ کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور یہ کر سکتا ہے، کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اب اللہ کا گلہ آ رہا ہے، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، جب میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل تو مجھے ہی سیدھا ہو گیا، کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، دکھاؤ اللہ کہاں ہے۔ یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ٹکرانے لگا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سارا قرآن پکار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو کبھی زمین کو ہلاتا ہے کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. میں اور آپ کیا حیثیت ہے ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے چاہے خاک پہنچا دے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا طاقتور ہوا تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باقی بن گیا للکارنے لگا اور زمین تیرے رب کے تابع ہے. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ جو میں نے پڑھی ہیں کہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے اور چاہے تو آگ میں جلا دے چاہے تو پتھروں میں دھنسا دے چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے جو چاہے کر دے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو پہلا مطالبہ ہے مالک کو پہچانو. لا الہ الا اللہ لا کی تلوار کے نیچے سب کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. جو کچھ ہے اللہ ہے جو کچھ ہے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا پھر اللہ ہوا. یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رزاق اور خلاق ایک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کون ہے؟ کل کائنات جس کی تسبیح پڑھ ٹورانٹو والے نہ پڑھو اسے کوئی پرواہ نہیں. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. وہو العزیز الحکیم عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ. وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن. وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں وہ ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں وہ باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. ہمارا بچہ ہو بچی ہو مرد و عورت ہو مدینے میں رہے ٹورانٹو میں رہے ہم سب کی ایک مشترک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ.
کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ ایک بات میں روز کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو خدا کہتے۔ اللہ کا نام چھوڑ کر ایک انسانی بنائے ہوئے نام کو زبان پہ چڑھا دے، خدا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، علماء استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہے، اسے خدا کہتے ہیں۔ دو لفظ ہیں، خود اور، اس کو جوڑ کر بنا دیا خدا۔ تو ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرے رب کا نام ہے اللہ، یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بولنے میں بھی پیغام ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے، زبان کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے۔ اس کے لیے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، حلق اندر سے آواز آتی ہے، اللہ۔ پھر لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، خدا میں نقطہ ہے۔ نقطے والا لفظ کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا لفظ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کو ان حرفوں سے بنایا جس میں ڈاٹ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں۔ اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ نہیں، احمد کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ میں 4 حرف، محمد میں 4 حرف، احمد میں 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا توحید و رسالت و لا الہ الا اللہ، 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں، بیلنس۔ پھر لفظ محمد، میم ہٹا دو، پیچھے نکلتا ہے کیا؟ حمد۔ الف ہٹا دو، پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا الف لام ہٹا دو تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اپنے محبوب کے نام کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الف لام ہٹاؤ تو حمد، محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد، احمد کا الف ہٹاؤ تو حمد۔ یہ میرے رب کا خوبصورت انتخاب ہے اپنے حبیب کے لیے۔ تو دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو مجھے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو کس طرح کروں، کیا کروں؟ تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یہ میرا حبیب ہے، اس کے پیچھے چل۔ تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله هو الله الذي لا إله إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إني أنا الله العزيز الحكيم، قل هو الله أحد الله الصمد۔ علماء سے بھی کہتا ہوں، بیٹھے ہوں گے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ۔ جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں۔ آپ سے بھی، مستورات سے، بچوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی عادت لفظ اللہ کہو، اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے۔ صرف آپ سے ہمارا، یعنی مجھے یہ گلہ ہے، اہل علم سے بھی گلہ ہے کہ بھئی جب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہیں؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل ہیں، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا۔ کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھائی میں تو دن میں ہوں، رات کو تو آیا نہیں ہوں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے، اور ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا۔ جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دی آپ نے آ کے؟ یہ کتنی عجب بات ہے۔ نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں، الٹا مجھے خط لکھتے ہیں۔ وہ میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟ میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے۔ ڈنگے کہتے تو لڑاک کہتے تو نام ہی ڈنگے پڑ گیا، ڈنگے ڈنگے ٹیڑے۔ تو جنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارا ان سے پرانا دوستانہ ہے۔ تو فوت ہو گیا مرحوم جہانگیر ڈنگا، اس نے ایک دوست کو فون کیا، اس کی بیٹی نے اٹھایا،
جنگ شہر. آگے اس کا ابا تھا نہیں تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا بڑے ہنستے ہوئے. کہا وہ میری بیٹی، میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو جہانگیر ٹیڑھے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑھے کا فون آیا تھا. تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو. اللہ سبحان اللہ، کیا نور ہے اس میں. زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں. کتنا طاقتور لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے. تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری مان کے چلنا ہے. کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ سے ملا دیں گے. ایک بدو آیا کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا جی. آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا، کبھی ناراض تھا، مسکرا کے ملتے تھے. ہاں حیام، ہاں ہاں اے محمد. بدتمیزی کا بول ہے. ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو گیا؟ میں ہوں محمد. ایکم ابن عبد المطلب، تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے. کہنے لگا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. ہم کیوں کریں ایسے؟ تو تم کہتے ہو روم، ایران سب فتح ہو جائیں گے. وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے. بلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا. باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ کوئی بڑا ہی ڈاٹا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا پہلی غلط ہو گئی. جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہوئی جانی ہے، بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لے. وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی. تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا. عمر کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول. تو لوگ حیران ہوتے ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں. تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں. اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں. اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں. یہ گرانٹ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے، یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. میرے بھائی، اور ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر. اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم. انداز بڑا عجیب ہے.